کیسے یہ میں جاننا چاہتی ہوں، جیسے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ سازش کی، یا اگر عمران خان صاحب کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم ایک ایسا خط لے آئے؟ مطلب یہ بڑے دماغ کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پورا مجھ سے کارکردگی کوئی نہ پوچھے، میں اس خط کے پیچھے لگا دوں لوگوں کو. دیکھیں، آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ISPR کی یہ پریس کانفرنس پہلے ہونی چاہیے، 15 دن پہلے ہونی تھی. ڈیسائیڈڈ تھا. اور جو جیسے آج انہوں نے بہت ہی اوپن ہو کے، اور میرا خیال میں اس میں اوپن ہونا بہت ضروری تھا ISPR کا، یہ ہونی تھی. لیکن سم ریزن میرے خیال میں اس وقت یہ سینس پرویل کی کہ پرائم منسٹر سٹنگ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ریاست کا کوئی ادارہ اس کو، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ جو کیبل ہے یا لیٹر ہے، اس کی لینگویج شاہ محمود قریشی صاحب نے اور انہوں نے مل کے اس کی لینگویج چینج کی ہے. یہ ثابت ہو جائے گا آپ کو آنے والے دنوں میں. اور جو صاحب ایمبیسیڈر صاحب ہیں، وہ بیچارے اتنے برے پھنسے ہیں کہ انہوں نے شاید میرے خیال میں اپنا ریزائن بھی بھجوا دیا ہے. اچھا. اور جو فارن سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی بہت پریشان ہے کہ کبھی ہوا نہیں ایسے کہ ایک پرائم منسٹر اس تواتر سے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی لیٹر آ گیا. بھی آپ نے کون سا ایسا کام کیا امریکہ کے خلاف جو امریکہ آپ کو نکالنے پہ آ گیا؟ آپ کو نکالنا تو الحمدللہ یہ لوکل لوگوں کا کام ہے. آج جیسے انہوں نے کہا کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں گئے تھے کیونکہ اڈے کی بنیاد پہ تھا، تو آج DGISPR نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا، میں اب آپ کی ان کو خان صاحب کی شخصیت بتا دوں. ایک تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو تواتر سے بولتے ہیں، اور باقی اپنے جو جتنے بھی کرونیز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بولیں تاکہ لوگوں کو بار بار آپ ان کے ذہن میں ڈالیں سازش ہوگی. اب بھائی صاحب نے نکلنا تو تھا ہی، مطلب کرسی کو پکڑ لیا کہ میں نہیں جاؤں گا. کوئی عزت والا آدمی، کوئی شرم والا آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے آپ میجورٹی لوز کر کے ہیں، آپ کو ریزائن کریں، جائیں، دوبارہ پالیٹکس میں آ جائیں. اور یہ ہمارے پاس بہت سے ایگزامپلز ہیں کہ جی لوگ بک گئے. بھائی کون بکا یار؟ کوئی پیسہ نہیں چلا. ٹھیک ہے جی، آپ نے لوگوں کو رکھا کیسے؟ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے پوری PTI تھی کہاں پہ؟ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اب باہر نکل رہے ہیں. PTI کا تو شرازہ بکھار دیا انہوں نے، اور بزدار کو لا کے وہاں بٹھا دیا اور محمود خان کو وہاں بٹھا دیا. تو PTI کے لوگ تو سارے متنفر تھے. اب جب نکلنا تھا تو کیا لے کے جاتے؟ جو وعدے دعوے کیے تھے، جو منشور بنایا تھا، اس پہ تو ایک پہ عمل نہیں کیا. تو یہ کیبنٹ میٹنگ میں باقاعدہ ذکر بھی ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ اس لیٹر کو جو ہے وہ اب ان کے پاس کیا تھا کہ جی مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اگر تو کوئی ریاست کا ادارہ انوالو ہوتا ان کو نکالنے میں تو یہ تو کھپ ڈال دیتے، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پارلیمان کے ذریعے ان کو ناک آؤٹ کیا گیا اور نکالا گیا. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. 4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اب ایک لیٹر کو پکڑ کے سارا بیانیہ یہ بنا لیا، اور وہ میں لیکن وہ پاپولر بیانیہ بن گیا ہے. یہ لائک اٹ اور ناٹ، یہ ایک ریالٹی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ ابھی 10 دن میں یہ بیانیہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک کمیشن بن رہا ہے ریٹائرڈ جج صاحب کا، جو اسد مجید صاحب ایمبیسیڈر کو بھی بلائے گا. فارن آفس کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے. ہمارے میرے خیال میں FIA یا جو بھی ادارہ اس میں پولیس کا یا کوئی سینئر افسر ہوگا. آپ کو 4-5 دنوں میں اس کا رزلٹ ملے گا، اور وہ کمیشن پھر سجیسٹ کرے گا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، مس لیڈ کیا، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا، پبلک میں نفرت پھیلائی، پبلک کو ڈیوائیڈ کیا، اور وہ ہی ریکمینڈ کرے گا کہ اس کی سزا کیا ہے. تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سیاسی فائدہ ہوگا؟ سیاسی فائدہ ابھی بھی وہ اٹھا تو رہے ہیں. سیاسی فائدہ، اس کی سیاست فائدہ ہوگا نا. یہ اس کی سیاست ختم ہے. اچھا، اس کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں رہی. دیکھیں، آپ نے جھوٹ پہلے بولا قوم سے تو ٹھیک ہے، ایک بار تو قوم دھوکہ کھاتی ہے، ہم نے بھی کھایا، سب نے کھایا. بار بار تو آپ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. آپ کا جو طرز حکمرانی تھا وہ تو اتنا فیشزم طریقے سے آپ نے انتقام لیا قوم سے بھی اور لوگوں سے بھی. وہ تو سیاست کوئی نہیں ہے. یہ سیاست تھی جو آپ نے کی. جس طریقے سے آپ نے ابھی 1 مہینہ یہاں بربادی کر کے رکھی، نہ کسی آئین کو مانا، نہ کسی قانون کو مانا. رات کو انہوں نے کہا رات کو عدالتیں کیوں آپ نے کھلوائی؟ بھئی آپ جب وائلیشن آف لا، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کریں گے، ساری دنیا میں کھلتی ہیں. تو بہادر اتنے وینے دیکھ کے ڈر گئے اور کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں کسی شے سے. اور آپ نے سن لیا آج کہ کس طریقے سے منتیں کر رہے تھے. آخری اٹیمپٹ انہوں نے کی علی زیدی اور پرویز خٹک نے چیف صاحب کے پاس گئے کہ جی ہمیں سب کچھ قبول ہے، صرف آپ 3 کام کر دیں. پہلا کام، شہباز شریف کو نہ بنائیں.
پی ڈی ایم میں کوئی بھی چھوٹی پارٹی سے کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے. دوسرا ہے کہ ہم پہ کیسز نہ بنے. اچھا آپ ساری دنیا پہ کیسز بنائیں, غلط بنائیں, ہم پہ ایک دن میں